اللہ نے ہمارے استاد جی کو زبان و بیان کا، انداز تکلم کا، گفتگو کا وہ ملکہ عطا فرمایا۔ ایک زمانے میں آپ کی شخصیت بیک وقت آپ خطیب کوہسار بھی کہلاتے تھے، خطیب پنجاب بھی کہلاتے تھے، خطیب ہزارہ بھی کہلاتے تھے، خطیب کشمیر بھی کہلاتے تھے۔ میں مبالغہ رائی میں یہ جملے نہیں کہہ رہا، آپ کی شخصیت پر جو جملے منطبق ہو سکتے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ لحن داؤدی عطا فرمایا تھا، وہ انداز ترنم بخشا تھا کہ فضا میں سناٹے کا سماں بن جایا کرتا تھا۔ ہر سننے والا آپ کی گفتگو سن کر داد دیے بغیر، آپ کے کلام سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر رفتہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کی جوانی کا جو بانگ پن تھا، عمر کے ساتھ ساتھ آپ امراض کا شکار ہوئے، آپ کے گلے میں اثر پڑا۔ آج کل آپ مہرو کی عارضے میں بھی مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود مولا رضوان صاحب کی دعوت پر حضرت استاد جی نے شفقت فرماتے ہوئے باوجود نقاہت کے، باوجود علالت کے، گلے کی کمزوری کے، دور دراز سفر کر کے رات کو ہم اور استاد جی تشریف لے آئے تھے۔ تو برکت کے لیے میں اس عظیم الشان خطیب کو، جسے خطیب ذی شان کہیں، خطیب ذی وقار کہیں، خطیب نقطہ کہیں، ہر جملہ آپ پہ فٹ ہوتا ہے۔ آپ استاد العلماء بھی ہیں، آپ استاد الحفاظ بھی ہیں، آپ استاد القراء بھی ہیں، آپ فخر علماء بھی ہیں، قدوۃ العلماء بھی ہیں، رأس الاتقیاء بھی ہیں۔ آپ اپنی ذات میں بہترین ادیب بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، آپ پیشے کے لحاظ سے بہترین حکیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے روحانی نسبتیں بھی آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ دعوت کلام کے لیے، دعوت سخن کے لیے میں زحمت دوں گا، میرے اور مولانا رضوان صاحب کے استاد ابو الحسن مولانا عبدالشکور حمادی صاحب وہ تشریف لائیں اور آپ کے قلوب و اذہان کو اپنے مبارک کلمات کے ساتھ معطر فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں کوٹا سے تشریف لائی ہوئی شخصیت حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور سٹیج پر تشریف فرما چمکتے دمکتے ستارے ہمارے محترم علماء کرام اور بالخصوص آج کے اس محفل پاک کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب متضل العالی اور قرب و جوار میں جہاں تک آواز جا رہی ہے میری سننے والی باعزت ماں اور بہنوں، آج ہم سب لوگ مسینہ بٹنگی دارالعلوم امام اعظم ابو حنیفہ میں اپنے برادر مکرم عزیز مکرم جناب حضرت مولانا محمد رضوان حنفی صاحب اطال اللہ عمروں کی دعوت پرخلوص پر جمع ہیں، اور سب کا یہاں جمع ہونا یہ ہے کہ آج کی محفل میں میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم جان دو عالم شاہد دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنا وقت بھی انشاءاللہ حضرت کے حوالے کروں گا۔ صرف اور صرف تھوڑے سے وقت کی سما خراشی کے لیے، اپنی سعادت کے لیے اور اپنی بخشش اور نجات کے لیے اتنا طویل جو سفر کر کے آیا، اور میرے اس عزیز نے مجھے پرخلوص دعوت دی کہ استاد جی آپ نے آنا ہے، تو ایک دین کی نسبت سے میرے ذمہ اور فرض ہو چکا تھا کہ میں یہاں آؤں، تو آج یہاں آ کر اپنے آقا کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے، چونکہ میرے آقا کے حضور کے تذکرے میلاد کے نام پر بھی ہو رہے ہیں، میرے آقا کے تذکرے سیرت کے نام پر بھی ہو رہے ہیں، مگر جب میں مطالعہ کرتا ہوں اور دنیا کے سارے نقشوں کو دیکھتا ہوں، تو ہر مذہب کو دیکھتا ہوں، ہر فرقے کو دیکھتا ہوں، ہر سوچ رکھنے والے کو دیکھتا ہوں، مجھے تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو یہ کہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی میلاد کو نہیں مانتا۔ ہر بندہ حضور کی میلاد کو ماننے والا مجھے ملتا ہے، مجھے کوئی منکر نہ ملا جو یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو میں نہیں مانتا، میں میلاد کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا فلاسفر، کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا پروفیسر، کوئی ایسا لیکچرر، کوئی ایسا مبلغ، کوئی ایسا دائی، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا دائی، کوئی ایسا فلاسفر مجھے نہیں نظر آتا جو میرے محبوب کی میلاد کا انکار کرنے والا ہو۔ تم بات یہ سمجھ آئی کہ میلاد کا انکار کرنے والا تو دنیا میں مجھے نہیں مل رہا، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ دنیا کو میں کیا منوانا چاہتا ہوں؟ میرے نبی کا دنیا میں آنا کیا منوانا چاہتا ہے؟ میرے محبوب کی سیرت کیا منوانا چاہتی ہے؟ تو یہ بات سمجھانے میں چھوٹی سی ایک مثال کے ساتھ، یہ مسجد ہے امام ابو حنیفہ ہے، دارالعلوم امام ابو حنیفہ ہے، یہ مسجد ہے، مسجد تو بنا دی ہے، مسجد بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ بلڈنگ جو بنائی گئی ہے اس کا مقصد ہے یہاں اذان ہوگی، اس کا مقصد ہے یہاں قامت ہوگی، اس کا مقصد ہے یہاں جماعت ہوگی، اس کا مقصد ہے یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، اس کا مقصد ہے یہاں حافظ قرآن تیار ہوں گے، اس کا مقصد ہے یہاں بچے ناظر قرآن پڑھیں گے، اس کا مقصد ہے لوگ یہاں نوافل پڑھیں گے، اس کا مقصد ہے کہ یہ مسجد ہے۔ اس لیے اس مقصد کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ لوگوں یہ مسجد ہے، یہاں بے ادبی نہیں کرنی ہے، تم بازاروں میں تو جاؤ جوتے پہن کے جاؤ، گھروں میں جاؤ جوتے پہن کے جاؤ، جدھر بھی جاؤ جوتے پہن کے جاؤ، مگر جب تم نے مسجد میں آنا ہے، اس مسجد کا چونکہ عبادت مقصد ہے، جہاں جب آؤ گے تو جوتے اتار کے آنا ہے، چونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے مقصد ہم نے لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مسجد تو سارے مان رہے ہیں،
مگر مسجد کے مقصد سے ہم نے آگاہ کرنا ہے تو اسی مثال کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے حضور کی میلاد کو تو سارے مانتے ہیں مگر انکار کس چیز کا ہے؟ ہم نے دنیا کو یہ بتلانا ہے کہ میرے محبوب کے دنیا میں مقصد میلاد کیا ہے، میرے آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا کے نقشے پہ کیا تھا، میرے آقا کے آنے کے بعد دنیا کے نقشے کیسے بن گئے۔ اور اس لیے کہ میرا آقا اتنا عظیم الشان ہے، میرے آقا کا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی میلاد بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے بچے بھی اعلیٰ ہیں، میرے آقا کی بیٹیاں بھی اعلیٰ ہیں، میرے آقا کی گھر والیاں بھی اعلیٰ ہیں، میرے آقا کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، میرے آقا کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مکہ بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا پیغام بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی گفتگو بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ہر چیز اعلیٰ ہے، میرے آقا کا نظام بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حسبوں سونا، نسبوں سونا، سونا آنو شانو اور عقلوں سونا اور شکلوں سونا، سونا کل جہانوں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر کوئی حسب میں آئے تو میرے محبوب کے حسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی نسب میں آئے میرے محبوب کے نسب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے حسین لے آؤ، میرے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ساری کائنات ہیج ہے، دنیا کو یہ بتلانا ہے اتنا حسین جو ہے اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہے، اتنا خوبصورت جو ہے اس کے آنے کا مقصد بھی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ بتلانا ہے کہ حضور دنیا میں آئے تو ایک مقصد لے کے آئے ہیں، سال میں ایک دن منوانے کے لیے نہیں آئے، پورے سال کی دعوت و فکر اور ہر دنیا کا ہر روز کا نظام اللہ کے نبی بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جب صحابہ نے اور سمجھنے والوں نے یہ سمجھ لیا اور انہیں یہ بات مقصد میلاد سمجھ آ گئی تو پھر دنیا حیران ہوتی ہے ان کے کردار پہ، جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ پھر دنیا ان کے قدموں میں آ گئی، دنیا کفر ان کے نام سے ہیبت زدہ ہو رہا ہے اور ان کے نام سے کانپتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مقصد میلاد کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم نے مقصد میلاد کو نہ سمجھا، دنیا تو فرقوں میں بڑھ گئی، فرقوں میں بٹ گئی، جھگڑوں میں پڑ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت کی جنگیں چلا دی۔ ارے بھائی، میرے محبوب تو جوڑنے کے لیے آئے تھے، میرے محبوب کا اٹھنا جوڑنا ہے، میرے محبوب کا تکلم جوڑنا ہے، میرے محبوب کا مسکرانا جوڑنا ہے۔ امت کو لڑاؤ نہیں، محبوب کی اداؤں پہ لوگوں کو جمع کرو، محبوب کے قدموں میں لے آؤ جس کے صدقے سے کائنات سجی ہوئی ہے۔ جب اس کے راستے پہ آ جاؤ گے، کائنات کی ہر شے تمہاری غلام ہو جائے گی، کائنات کی ہر شے تمہاری تابعدار ہو جائے گی۔ اس لیے آج دنیا کو بس بتلانا یہ ہے کہ آؤ لوگوں، بھول چکے ہو اپنے سبق، بہت دور جا چکے ہو، آؤ واپس آ جاؤ۔ مدینے والے کی وہ مدینے میں اٹھنے والی آواز تمہیں بلا رہی ہے، مجھے چھوڑ کے غیروں کے راستے پہ جانے والے، مجھے چھوڑ کے غیروں کی شکلیں بنانے والے، مجھے چھوڑ کے غیر کے نظام کی دعوت دینے والے۔ میں نے تو تمہارے لیے مکے میں مارے کھائی، میں نے تو تمہارے لیے لہو لہان ہوا، میں تو تمہارے لیے زخم ہوئی اور چور چور ہوا، ظالموں نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، میں سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اے امت، اس لیے کہ تم میری سیرت کو، میرے مقصد میلاد کو سمجھنے والے ہو، تو اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سیرت اور صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے محبوب کی ہر ادا، تیری صورت، تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے۔ وآخر دعوانا سبحان ماشاء اللہ، اپنی صحت کے مطابق بھرپور حاضری لگوا رہے تھے ذی قدر استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب، حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اطال اللہ عمرہ وبقا۔ چند جملے مقصد میلاد پہ میرے
استاد محترم نے گفتگو فرما دی کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ ان سے پہلے حضرت شاہ جیب نے بھی بھرپور حاضری میں ساری چیز آپ کو سمجھا دی کہ مقصد میلاد کیا ہے۔ چند جملے مقصد پروگرام، آج یہ پروگرام کیوں سجایا گیا، اس پہ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہے، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ پر دین کی تکمیل فرما دی۔ دین کی نمازیں آ چکی، قرآن آ چکا، دین کے جو احکام شریعت، احکام مسائل، جو کچھ آنا تھا ذات مصطفیٰ کے بعد نہ نئی اذان کی ضرورت، نہ نئی نماز کی ضرورت، نہ نئے امام کی ضرورت، نہ نئے قرآن کی ضرورت، کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ذات مصطفیٰ پر دین کی تکمیل ہو چکی۔ دین کی تکمیل کے بعد دین کی تکمیل، دین کی تمکین، دین کی تنفیذ جماعت صحابہ پر، اس پر جی جماعت صحابہ پر، ذات نبوت پر دین کی تکمیل ہوئی، ذات صحابہ پر دین کی تنفیذ، دین کی تمکین ہوئی۔ ساری دنیا میں دین کو نافذ صحابہ نے کیا۔ زمرہ فقہا پر دین کی تدوین ہوئی۔ دین کی کیا ہوئی جی؟ تدوین ہوئی۔ دین کو مدون کیا، کتابی صورتوں میں، کتابی شکلوں میں دین کو جمع کرنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ فقہا۔ کیا نام ہے؟ فقہا۔ حضور پر دین مکمل ہوا، صحابہ کے ذریعے سے 4 دانگ عالم میں دین پھیل گیا، فقہا کے ذریعے سے دین کتابی صورت میں جمع ہوا، دین کتابی صورت میں جمع ہوا، دین مکمل بھی ہو گیا، نافذ بھی ہو گیا، جمع بھی ہو گیا۔ ان 3 طبقات کے بعد ایک طبقہ اور پیدا ہوا جس نے دین کی تخریب کرنا چاہی، جس نے دین کی، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں، دین کی تخریب کرنا چاہی۔ انہوں نے پیغمبر کی اذان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، پیغمبر کی جماعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، دین کو مشکوک بنانے کی، پیغمبر کی حدیث کو، پیغمبر کی فقہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ یہ چوتھا طبقہ وہ ہے جو تخریب دین کر رہا ہے۔ امت کی اکثریت نے اس چوتھے طبقے کو بحمد اللہ رد کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دلی طور پر قبول نہیں کیا۔ مدرسے کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، فقہ کے بڑے امام، سرتاج الفقہاء۔ آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ کیا نام ہے؟ نعمان۔ علماء کہتے ہیں نعمان نعمت سے مبالغے کا صیغہ ہے، نعمت سے مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ آپ اسم بامسمہ تھے۔ اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پیغمبر کی امت کے لیے نعمت عظمی بنایا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نعمان کا معنی ایک خاص جڑی بوٹی یا گھاس ہے جو خوشبودار ہوتی ہے، سارے علاقے میں جس کی خوشبو پھیلتی ہے اس کو نعمان کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم کی شخصیت پر یہ معنی بھی بیٹھتا ہے کہ آپ نے پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کے دین کو، پیغمبر کی شریعت کو فقہی طور پر مرتب کر کے امت پر یہ احسان عظیم کیا کہ پیغمبر کی سنت کے نور کو، پیغمبر کی سنت کے فیضان کو، پیغمبر کی سنت کی خوشبو کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس لیے آپ کو نعمان اس معنی میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور معنی سنیے، نعمان کا مطلب ہے رگ حیات میں دوڑنے والا خون، جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ تو میرے نبی کی ساری سنت کا مدار احکام شریعت پر ہے، احکام فقہ پر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پیغمبر کی شخصیت کے لیے رگ حیات بنے، محفوظ کرنے کے اعتبار سے، مدون کرنے کے اعتبار سے۔ انہوں نے کوئی نیا دین نہیں بنایا، کوئی نیا تعارف زندگی نہیں بتایا، بلکہ نبی کی منتشر سنتوں کو، پیغمبر کی منتشر احادیث کو کتابی صورت میں جمع کر کے امت پہ احسان فرمایا۔ تو اس مدرسے کی نسبت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نام ان کا کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ حنیفہ نام کی حضرت امام کی کوئی بیٹی نہیں ہے، بیٹی کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ نہیں کہتا، نہیں کہا جاتا۔ کسی کمال کے ساتھ
متصف ہونے کی وجہ سے لفظ اب کی کنیت لگ سکتی ہے. اولو العلم بھی کہا جا سکتا ہے, اولو المال بھی کہا جا سکتا ہے, ابو المال بھی کہا جا سکتا ہے, صاحب ثروت آدمی کو کہا جا سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا تھا؟ دین حنیف کے ساتھ یکسوئی تھے. دوسری وجہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ قلم اور دوات رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ قلم اور دوات رکھتے تھے. گویا کہ دوسرے معنی میں کہنا چاہیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم دوست آدمی تھے. کیا تھے؟ مولانا رضوان صاحب کے نام کے ساتھ حنفی نام کی جو نسبت لکھی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے وہ اسی اعتبار سے لگی ہوئی ہے کہ آپ کی شخصیت اس علاقے کے لیے علم دوست بن کر آپ کے لیے آئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اب کچھ کام آپ کا ہے. اس ادارے کے لیے آپ عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ مالی تعاون کر سکتے ہیں. جنہیں اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہو کوشش کریں گے جی, زور سے کہہ دیں کوشش کریں گے جی. مالی تعاون کر سکتے ہیں تعمیرات کے حوالے سے جو یہ کہیں. دوسری بات, اخلاقی تعاون کر سکتے ہیں. کس طور پر؟ کہ آپ ان کے کاز میں ان کے مشن میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, دستے بازو بنیں گے. کیا بنیں گے؟ دستے بازو اور معاون بنیں گے. اخلاقی طور پر, عملی طور پر آپ ان کے معاون بنیں گے. کس طور پر؟ اپنی اولاد کے لیے اس درسگاہ کا انتخاب کریں گے. اپنی اولاد کے لیے سب کہہ دیں, ارادہ کریں, انتخاب کریں گے. بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں گے. میرے نبی کی ولادت کا ایک مقصد انما بعثت معلما بھی ہے. میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. تعلیم میرے نبی کی بعثت کا بھی مقصد ہے. اس لیے آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس گلشن کی بہاروں کے امین بنیں گے. سب کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی طاہر زمان صاحب جو کہوٹہ سے استاد المکرم حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے. تو حضرت نے شفقت فرمائی. میں تمام علماء کرام جتنے بھی اس ہمارے یہاں اس پروگرام میں تشریف لائے, چمیالی سے مولانا قاری جاوید صاحب ہیں, پٹن سے ہمارے متحدہ علماء حق ایک تنظیم ہم نے بنائی ہے, اس کے صدر ہیں مولانا طاہر صاحب, یہ پٹن سے یہاں تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب متحدہ علماء حق کی جو ہماری تنظیم ہے اس کے سرپرست ہیں, یہ یہاں تشریف لائے. اس کے علاوہ مولانا سید سلیم شاہ صاحب ہیں, مولانا تنویر الرحمان صاحب ہیں, اور اسی طرح دیگر بہت سارے علماء کرام جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور بالخصوص ٹیکسلا سے میرے نہایت ہی مشفق اور محترم دوست جناب حضرت مولانا خلیل الرحمان قریشی صاحب, انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے. ان کے ساتھ مولانا عبد الرحمان صاحب, مولانا جبران بھائی صاحب, حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب جنہوں نے تلاوت فرمائی, یہ ٹیکسلا سے تشریف لائے. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص استاد المکرم حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب جو ہے علالت کے باوجود, ضعف کے باوجود, اور وہ جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں ہمارے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور یہاں پر تشریف لائے, اور میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب, یہ بھی میرے اساتذہ اکرام میں سے ہیں. میں نے ان سے بھی اسباق پڑھے ہیں. حفظ میں نے حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب کہوٹہ میں ان کے مدرسے میں کیا, اور پھر میں نے آگے جب درس نظامی کا جو ایک ہمارا نظام ہے, کتابوں کا سلسلہ ہے, تو وہ میں نے ان میں سے حضرت کے پاس بھی, استاد جی کے پاس میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں. تو یہ بھی میرے استاد ہیں. ان سے بھی میں نے جو ہے وہ ان سے درخواست کی, تو حضرت نے جو ہے وہ شفقت فرمائی, اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں اتنے دور تشریف لائے. میں بالخصوص اپنے ان اساتذہ کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ یہاں پر تشریف لا کر انہوں نے میری
میری حوصلہ افزائی فرمائی اور جتنے علماء کرام ہیں ان سب نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے علاوہ یہاں پنڈال میں آپ جتنے بھی حضرات موجود ہیں، دور دراز سے، پٹن سے، چمیالی سے اور کٹلیاں سے، سامنے دریڑ سے، اور اسی طرح گرد و نواح سے، ککمنگ سے، بہت سارے حضرات جو ہے وہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور بالخصوص یہ ہمارے پڑوسی ہیں یونس عباسی صاحب، یہ پشاور سے اسپیشل جو ہے وہ اس پروگرام میں تشریف لائے، تو ان کا بھی تہہ دل سے میں مشکور ہوں۔ باقی جتنے بھی حضرات ہیں جن کا نام نہیں لے سکا، سارے حضرات میرے لیے قابل احترام ہیں اور سارے ہی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے اپنے عزیز و اقارب ہیں، وہ سارے اپنے قیمتی اوقات نکال کر اس پروگرام میں شہروں سے، کوئی پشاور سے، کوئی پنڈی سے، کوئی کہاں سے تشریف لایا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بس آپ کے سامنے کوئی لمبی بات نہیں، یہی شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں اب بلا تمہید جو ہے، بلا تاخیر، حضرت مولانا استاد المکرم مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب جو آپ آج کے ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا جو ہے وہ خطاب فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی۔ بسم اللہ بیٹھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بہت ہی قابل احترام میرے سر کے تاج، معزز محتشم علماء کرام، بالخصوص خطیب اہل سنت استاد العلماء حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب دامت برکاتہم، میزبان مکرم منبع اخلاص حضرت مولانا محمد رضوان حنفی صاحب دامت فیوزہم، اور ہر دل عزیز سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 30 اکتوبر سن 2022 کو مسینہ بٹنگی ایبٹ آباد میں مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زیر اہتمام انتہائی عظیم الشان کانفرنس بعنوان مقصد میلاد مصطفیٰ میں اور آپ شریک ہیں۔ مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالشکور حمادی صاحب نے مختصر مگر جامع اور پر اثر گفتگو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی۔
اللہ تعالی حضرت کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے اور ان تمام علماء کا سایہ ہم پر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی سستی کو بھی دور فرمائے۔ ذرا زور سے کہہ دیں ماں، لگنا ہے ساری برف نہیں دے بھی پہنی، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، درمیان کا فاصلہ ختم کر دیں، انشاءاللہ اللہ دلوں کا فاصلہ بھی ختم کر دے گا، قریب قریب ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔ بس ٹھیک ہو گیا بھائی، درود شریف پڑھ لیں گے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے نکالا ہے۔ مولانا رضوان صاحب نے بہت کٹھن حالات میں یہاں تقریباً 2 سال سے قدم جمایا دین کے کام کے لیے، اور ان کے اعزاء، رشتہ دار اور تمام وہ معاونین جنہوں نے دامے درمے سخنے قدم تعاون کیا اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر اور ترقی میں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائے۔ اور اب اس کی آبادی یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اپنی اولادوں کو اس طرف متوجہ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ دین کا مرکز ہوگا، اور آنے والی جو نسلیں ہیں یہ ان کے لیے علم اور عمل کا ایک چشمہ ثابت ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، لیکن اس امید اور لالچ کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ اور دھیان سے میری باتوں کو سنیں گے، اور جب بھی آپ کو میری بات سمجھ آئے گی تو مل کر بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ پچھلے بھی بولیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے مل کر اونچی آواز سے بولیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سا جاگ کر بیٹھیں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو، اور آپ کے بولنے سے معلوم ہوگا کہ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ایک پیغام اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ میں آج اس نشست میں وہ پیغام خدا بزبان مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اپنانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے لاڈلے اور محبوب نبی، آپ لوگوں کو یہ بات خود بتائیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں، تمہارے بہن اور تمہارے بھائی اور تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، قبیلہ، کنبہ، تعلق دار، اور تمہارا وہ مال جو تم کما چکے ہو، اور تمہاری وہ تجارت اور بزنس جس میں نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تمہارے وہ محلات، بنگلے، کوٹھیاں اور مکانات جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں اور اچھی لگتی ہیں، تو پھر تم انتظار کرو اس لمحے کا کہ جب اللہ اپنا عذاب تم پر نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں 3 چیزیں مفہوم مخالف کے طور پہ جو ہمیں سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد ترین محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ یہ چاہتا ہے۔
اور اللہ کے رستے میں جہاد، دین کو ہمارے مال کی ضرورت پڑے تو ہم اس پہ قربانی دیں، وقت مانگے تو وقت دیں، جان مانگے تو جان دے دیں، قلم تلوار جس کی بھی ضرورت پڑے دین کو ہم اس چیز کی قربانی میدان میں دینے کے لیے کھڑے ہوں، اور دنیا کی ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز اس مسئلے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ جب اس پوزیشن پہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی محبت ہوگی تو پھر ہم ایمان والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہر میدان میں فاتح بنو گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور جیت جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے ہے اللہ کی محبت۔ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا اپنے نبی کے ذریعے، اس ماحول میں لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ 360 جھوٹے خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کے آگے جھکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی جبین جھک نہیں رہی تھی۔ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا وہ عبادت سمجھتے تھے۔ شراب ان کی گھٹی میں تھی۔ سودی کاروبار نے پورے عرب کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس قدر بے رحم معاشرہ تھا کہ اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی بچی کو جو کہ معصوم ہوتی، ان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی کا حق اس سے چھین لیتے، اس کی چیخ و پکار کے باوجود زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اور یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں جانتا، جن میں اخلاق اور آداب کوئی نہیں، علم اور تعلیم کوئی نہیں، درسگاہ کوئی نہیں، تربیت گاہ کوئی نہیں، استاذ کوئی نہیں، شاگرد کوئی نہیں، قلم نہیں، کتاب نہیں، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، کسی دین سے واقف نہیں۔ یہ دنیا کا ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو اللہ کے حق سے بھی غافل ہے اور مخلوق کے حقوق سے بھی غافل ہے۔ اور اس دور کی دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں تھیں، جتنے بھی معاشرے تھے، سب سے نیچے گرا ہوا یہی معاشرہ تھا۔ اور اس معاشرے میں اپنے آخری رسول کو بھیج کر یہ پیغام ان کو دیا کہ آپ اللہ کی محبت میں دیوانے بن جاؤ، اللہ کے اس نبی کی محبت میں ایسے بنو کہ کائنات میں اس کی مثال نہ ملے، اور اللہ کے لیے جہاد کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے تم لڑتے ضرور ہو، کھوپڑیاں فضا میں اڑاتے ہو، خون کی ندیاں بہاتے ہو، میدانوں میں کھل کر ایک دوسرے پر وار کرتے ہو، بہت دلیر لوگ ہو اور میدان کے شاہ سوار ہو، لیکن یہ ساری لڑائیاں تمہاری ذات کے گرد گھومتی ہیں، تمہاری انانیت اور نفسانیت کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی لڑائی پر کوئی اجر نہیں، بلکہ الٹا عذاب ہے اور وبال ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑو تم صحیح، لیکن اللہ کے رستے میں، مال قربان کرو اللہ کے رستے میں، وقت قربان کرو اللہ کے رستے میں، اور میدان کے شاہ سوار بنو لیکن اللہ کے رستے میں۔ لہٰذا اپنے ان جذبات کا رخ اللہ کی محبت کی طرف پھیر دو، یہی چیزیں عبادت بن جائیں گی، اور چلتے پھرتے اس دنیا میں تم انسانوں کے اندر رہتے ہوئے پہلے حیوانیت سے بھی بدتر تھے، پھر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہم تمہیں کامیابی کا یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں نامور ہو جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زمانے پر چھا جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہم اثروں سے بلند و بالا اور ممتاز ہو جاؤں۔ اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ زیادہ کماؤں گا تو میں اس ٹارگٹ کو حاصل کر لوں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تجارت بہت ہوگی، بزنس ملکوں میں پھیلے گا تو زمانہ میرے پاؤں کے نیچے آ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین جائیداد بہت زیادہ ہو، بڑے بڑے محلات اور مکانات ہو تو زمانے کے دماغوں پر میرا راج ہوگا۔
اور یوں مجھے عزت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ جو تو نے سوچا ہے یہ غلط ہے، یہ عزت تجھے عزت نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ بلندی عارضی ہے، یہ اصل بلندی نہیں ہے۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے، تجھے بلندی ملے، تجھے کامیابی ملے، تجھے نصرت ملے، تو زمانے پہ چھا جائے، تو میدان کا فاتح بنے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو تعلقات بڑھا اور پیسہ زیادہ کما اور پھر خاندان اور قبیلے کے سر پر دنیا پہ چھا جا، بلکہ یہ ساری چیزیں پیچھے رکھ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جا۔ زور سے بولو، بس یہ ایک کام کر لے کہ تو ان کا غلام بن، ان کا عاشق بن، ان کا دیوانہ بن، ان کا پروانہ بن، ان کا مستانہ بن۔ جس طرح یہ کہہ دیں وہ کر لے، اس میں سوچنا نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دے قربان ہو جا تو سوچنا نہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ پارہ 28 میں فرمایا یہ نبی ہمیں اتنا عزیز اور محبوب ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ اس منصب کا رسول ہے کہ یہ جو بھی تمہیں دے اس کو لے لو، اس پہ سوچو نہیں، انکار نہ کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے یہ کہے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ایک لمحے میں اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لو، اس لیے کہ یہ نبی ہر خیر کی بات تمہیں بتائے گا، ہر شر سے تمہیں بچائے گا۔ اور اس نبی کو رب نے وہ اتھارٹی دی ہے اس کائنات پر۔ یہ میرا عقیدہ ہے، مولانا عبدالشکور کا عقیدہ ہے، مولانا رضوان کا عقیدہ ہے، ان علماء کا عقیدہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، خواہ مخواہ فضا مقدر کی گئی، جب تک ہمیں سنیں گے نہیں آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ ہم اپنے پیغمبر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ بتایا کہ دیکھو پیدا تمہیں میں نے کیا ہے، یہ جان تمہیں میں نے دی ہے، یہ آنکھیں میں نے دی ہیں، کان ناک ہاتھ پاؤں میں نے دیے، صلاحیتیں میں نے دی، ادراک شعور احساس میں نے دیا، حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ میں نے دیے، یہ زندگی بھی تمہیں میں نے دی، یہ نعمتیں بھی تمہیں میں نے دی۔ ظاہراً اس کے مالک تم ہو، پلاٹ تمہارے نام ہے، گاڑی تمہارے نام ہے، بیوی نکاح میں تمہارے حق میں لکھی گئی ہے۔ ظاہراً تم مالک بن گئے ہو اپنی اس جان کے، اپنے گھر کے، اپنی اس عملداری کے اندر تم ایک چھوٹے سے بادشاہ ہو، یہ اختیارات تمہیں میں نے دیے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا، کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے گا، کہا جان تجھے دی ہے لیکن اختیار تجھے نہیں دیا کہ تو جب چاہے کہ تو اپنے آپ کو مار دے، خودکشی کرے، زہر کھا لے، خنجر مارے اور گولی، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ امانت میری ہے۔ صرف اختیار ظاہراً تجھے دیا گیا ہے، لیکن اس چیز کا اختیار نہیں کہ تو اپنی ذات کو ختم کر دے۔ اگر ختم کرے گا خودکشی کرے گا، علماء کے پاس جائیں گے وارث، یہ کہیں گے ہم جنازہ نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ تو نے خودکشی کی ہے، اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کائنات میں کوئی مولوی ہو یا پیر ہو، کوئی بڑا رئیس ہو، بادشاہ ہو، گورنر ہو، سیاستدان ہو، مالدار ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، چاہے دینی منصب ہو یا کسی روحانی منصب یا دنیاوی منصب کا بہت بڑا اس مسند نشین ہو، لیکن سن لو کہ اس کائنات میں یہ جان اس کو میں نے دی ہے، لیکن اس جان پر اس کو کنٹرول نہیں دیا، اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے چاہے تو اس کو ختم کر دے، اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھے، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے کہ اس جان کا نقصان ہو، اس لیے کہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ہاں ایک ہستی ہے جو میرا محبوب ہے، ایک ہستی ہے جو آمنہ کا لال ہے، ایک ہستی ہے جس کو عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، ایک ہستی ہے جو صاحب براق ہے، صاحب معراج ہے، امام الرسول ہے، مولا کل ہے، ختم الرسول ہے، دانائے سبل ہے، اس کائنات کا سرتاج ہے۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، اللہ کہتا ہے یہ ایک ہستی ایسی بنائی ہے یہ انسانوں میں اعلیٰ
میری مخلوق ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ عابد ہے، میں معبود ہوں، لیکن میں نے اس کو وہ اتھارٹی دی ہے، میں نے اس ہستی کو وہ منصب دیا ہے۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، اس لاؤڈ سپیکر کی طرف توجہ کر کے میری باتوں اور جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا۔ میں آپ کے لیے آیا ہوں، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات ایک طرف ہے، چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن اس کی جان پر اس کو میں نے اختیار نہیں دیا۔ لیکن اس کائنات میں اصل مالک تو میں ہوں، لیکن اگر کسی نے کسی کو اختیار دیا ہے تو میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ وہ کیسے دیا ہے؟ اٹھائیے سورہ احزاب پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس محبوب کی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، میں نے تمہیں تمہاری جانوں پر اتنا اختیار نہیں دیا جتنا محمد مصطفیٰ کو تمہاری جانوں پر کنٹرول دے دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ کہ تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مارو، آگ میں چھلانگ لگاؤ، پہاڑ سے کودو، یہ حرام کی موت ہے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ رسول تمہیں کہہ دے میدان میں کٹ جاؤ، اب کٹنا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ نبی اگر کہہ دے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو اب چھلانگ لگانا عبادت بن جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کہہ دے پہاڑ کی چوٹی سے کود جاؤ تو یہ چوٹی سے کودنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کہہ دے سمندروں میں چھلانگ لگاؤ تو سمندروں میں کودنا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جان تمہیں دی ہے لیکن اختیار میں نے تمہیں نہیں دیا، یہ اختیار میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ میرے پیغمبر میدان بدر میں جانے لگے، اصحاب مصطفیٰ سے پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے، مدینہ میں لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں؟ اور پوچھنا چاہتے تھے مہاجرین تمہاری کیا رائے ہے، انصار مدینہ تمہاری کیا رائے ہے؟ نبی کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی محبت کو کائنات کی ہر چیز میں مقدم کر دیا تھا، اللہ کی محبت کو ہر چیز پر آگے بڑھا دیا تھا۔ اب نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تلواروں کے سائے میں کھڑا ہونا ہے، دشمن سے لڑنا ہے، 1000 کافر ہے، مسلح ہے، زیرہ پوش ہے، ان کے سروں پر خود کی ٹوپیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہیں، ان کے پاس سارا ساز و سامان ہے، آلات حرب و ضرب ہیں، ان کے پاس شرابیں ہیں، ان کے پاس ڈانس کرنے والیاں ہیں، اور وہ تمہیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم مدینہ میں کھڑے ہیں۔ اب بتاؤ کیا کرو گے، میدان میں اترنا ہے یا نہیں اترنا؟ یہ پیغمبر رائے لیتا ہے اپنے صحابہ سے۔ ان میں سے ایک صحابی ہے مقداد بن اسود، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے میرے نبی کا دل جیت لیا ہے، فرشتے جھوم اٹھے ہیں اور انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا آقا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، جب میدان فتح ہوگا تو ہم وہاں آ جائیں گے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں گے ہمارا خون حاضر ہے، آپ اشارہ کریں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں گے ہم اپنی گردنیں بھی آپ کی محبت میں کٹوا دیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو رب نے یہی پیغام دیا تھا اپنے نبی کو کہ دنیا کو جا کے یہ کہہ دے کہ باپ سے محبت کرو، اس میں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ماں سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے، اولاد سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے، بیویوں سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے، اپنے حلال کے مال سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے، تعلق داروں سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے۔ لیکن یہ بات سن لو، جب اللہ کی اور ان کا مقابلہ ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت ان سب سے آگے ہونی چاہیے۔ نبی مقابلے میں آ جائے تو پھر نبی کی محبت سب سے آگے ہو۔ اس وقت باپ کو چھوڑنا پڑے باپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس وقت اولاد کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے گا، اس وقت بیویوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا پڑے گا، اس وقت علاقہ چھوڑنا پڑے تو علاقہ چھوڑنا پڑے گا، ساری کائنات کو قربان کرنا ہوگا محمد مصطفیٰ کے اشاروں پہ۔ اور ہم تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے نبی سے محبت نہ کرو، میرے نبی سے عشق کرو۔ کیا کرو؟ توجہ میری بات پہ ذرا غور کرنا۔ یہ پیغام کس نے دیا؟ بولو۔ اور میرے نبی کو کہا، فرمایا قل، یہ آپ دیں پیغام لوگوں کو۔
जुबान मेरे नबी की है और पैगाम किसका है? मेरे नबी मक्का में, मदीना में, ताइफ में, बदर में, हुनैन में, तबूक में, खंदक में, हुदैबिया में, सफर में, हजर में, गारों में, पहाड़ों पे, सहराओं में, बाजारों में, तिजारत की मंडियों में मेरे नबी हर जगह हर कबीले में जा रहे हैं, पैगाम सुना रहे हैं। सुनने वाले मुख्तलिफ रंगों के हैं, नस्लों के हैं। पता है सहाबा, इन्होंने कहा हम आपके इस पैगाम को फॉलो करते हैं, हम आपके आशिक बनेंगे और आशिक बनने के बाद आशिक होना साबित करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हमारे दिल में रब की जो वैल्यू है वो माँ बाप की नहीं है, मुस्तफा की जो इज्जत है वो कायनात में किसी की नहीं है। कहा अगर तुम दावा करोगे तो मुख्तलिफ मैदानों में हम तुम्हें आजमाएंगे। मुमकिन है कल तुम्हें कुर्बानियों का वक्त आए तो फिर मैदान से भाग नहीं सकोगे। तुमने अपने ईमान को साबित करना है, अपने इश्क को साबित करना है, अपनी मोहब्बत को साबित करना है, अपनी दीवानगी को साबित करना होगा। इसलिए कि रब कहता है कि क्या तुमने इतना समझ लिया है कि जब तुम कह दोगे कि हम ईमान ले आए तो तुम जन्नत में दाखिल कर लिए जाओगे और तुम्हें क्या हम आजमाएंगे नहीं, इसलिए आजमाया जाएगा तुम्हें। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ऐलान करता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। जब तुम कहोगे अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। जब तुम कहोगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पैगंबर है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। जब तुम कहोगे ये दीन सच्चा है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा और कुर्बानियों से आजमाऊंगा। कभी इलाका छुड़वा कर आजमाऊंगा, कभी बीवियां छुड़वा कर आजमाऊंगा, कभी तिजारत लेकर आजमाऊंगा, कभी वक़्त मांग कर आजमाऊंगा, कभी जान तलवार के नीचे खड़ी करके आजमाऊंगा, कभी नेज़े की अनियों पे चढ़ा के आजमाऊंगा, कभी बच्चों को यतीम करके आजमाऊंगा, कभी बीवियों को बेवा करके आजमाऊंगा। अरे मैं तुम्हें मुख्तलिफ जावियों से आजमाऊंगा और फिर तुम्हें परखूंगा और जब तुम अपनी सच्चाई को साबित कर दोगे उसके बाद मैं इज्जत के दरवाजे खोल दूंगा, नुसरत के दरवाजे खोल दूंगा, बुलंदियों के दरवाजे खोल दूंगा, कायनात तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा और मैं दुनिया को तुम्हारे सामने जलील कर दूंगा। लेकिन एक मर्तबा तुम्हारी बनी हुई दुनिया मैं तुमसे छीन लूंगा इस मुस्तफा के हुक्म पे। एक मर्तबा तुम्हारी जान तुमसे ले लूंगा अपनी मोहब्बत की बुनियाद पे। इसलिए कि मेरी मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है, मेरे नबी की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है। कायनात में सबसे भारी कीमत इस चीज की है। इसलिए सहाबा तुमने वादा तो कर लिया है, लिहाजा अब मुख्तलिफ मैदानों में तुम्हारी आजमाइश होगी, इसलिए तवज्जो कीजिएगा। अरे फिर आजमाइश कैसे आती है? बिलाल हबशी पे आती है। पहले 360 के आगे झुकता है, एक अल्लाह की मोहब्बत का नारा इस नबी की जुबान से सुनकर मारा है और फिर इसके सरदार उमैया बिन खलफ ने इसको घसीटा है, इसको मारा है, इसको लहूलुहान किया है। अरे फिर इसके सीने पे पत्थर की सिले रखी हैं, इसकी गर्दन में अरे रस्सियां डालकर उसको तौ दिए हैं, इसके जिस्म पे कोड़े बरसाए हैं। अरे मुख्तलिफ लोगों की सलाखों से इसके जिस्म को दागा है, इसकी चमड़ी को उधेड़ा है, बिलाल की हड्डियों को तोड़ा है, इसके गोश्त को फाड़ा है, इसके लहू की नदियां बह गई हैं। ये काले रंग का बिलाल है। अरे मियां तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अर्ज क्या करने लगा हो? ये है वो बिलाल जिसने अल्लाह की मोहब्बत का नारा मारा था कि मैं एक अल्लाह को मानता हूं और इसको साबित करके दिखाऊंगा। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ना रसूल के साथ मैं किसी को बराबर समझता हूं, ना रुबूबियत में रब के साथ किसी को बराबर समझता हूं। उमैया ने कहा मैं तेरी हड्डियां नोच दूंगा। उसने कहा बेशक जान ले ले। उसने कहा मैं तुझे मारूंगा। कहा बेशक तशद्दुद कर, जुल्म कर, जबर कर, मासियत कर, ज्यादती कर, जो कर सकता है कर ले। अब यह जिस्म कट तो सकता है, ना खुदा को छोड़ सकता है, ना मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ सकता है। अब आजमाइश आई मेरे नबी की एक लाडली सहाबिया सुमैया पे। उसने भी यही जुर्म किया था कि मैं रब अल्लाह को मानती हूँ। मेरे रब ने क्या कहा था? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। अरे जब कह दोगे ना कि हमारा रब कौन है, जोर से बोलो रब्बुनल्लाह। हमारा रब कौन है? बोलो जोर से। आसमान बनाने वाला कौन है? जमीन बिछाने वाला कौन है? हवाएं चलाने वाला कौन है? ऊंचा क्यों नहीं बोलते हो? कौन है? कायनात की तन्हाइयों तक, पिन्हाइयों तक ये आवाज जानी चाहिए। इस कायनात को बनाने वाला कौन है? पानी के कतरे पर, माँ के रहम में, 3 झिलियों में, अंधेरे के अंदर, आज खुद अपनी कुदरत से गंदे पानी के कतरे पे कायनात के सबसे खूबसूरत तेरी तस्वीर बनाने वाला कौन है?
ارے زمین میں ایک دانہ پھینکتے ہو، اوپر مٹی ڈال دیتے ہو، پانی لگا دیتے ہو، تم چلے جاتے ہو، ہوا بھی چل رہی ہے، پانی برس رہا ہے، کرنیں لگ رہی ہیں، چاند چاندنی پھینک رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، کسان کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا اس پوزیشن کے اندر تم تو گھر میں چلے گئے، اللہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، فرشتے کو پتہ نہیں، مولوی کو پتہ نہیں، پیر کو پتہ نہیں، وزیر خوراک کو پتہ نہیں، وزیر اعظم سویا ہے، صدر سویا ہوا ہے، گورنر اپنے گھروں میں ہے، دنیا والے سو گئے ہیں، ایک دانہ ڈالا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یکدم میں نے زمین کی تہ سے اوپر مٹی کی تہ ہے، میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور وہاں سے میں نے باریک سا پتا نکالا ہے، پتے میں تو طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹھوس مٹی کو ہٹا سکے، میں نے مٹی کی تہ کو پیچھے کیا ہے، میں نے ایک دانے سے وہاں سے ایک تنکا نکالا ہے، اوپر پتا لگایا ہے، اس میں رنگ بھرا ہے، اس میں نقشہ لگایا ہے، اس تنے کو مضبوط کیا ہے، اس کو درخت بنایا ہے، اس کے ساتھ پھر میں نے دانے لگائے ہیں اور ایک دانے سے 700 دانہ بنا دیا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے تو دیکھ تو صحیح تیرا رب کرتا کیا ہے، اور یہ جو میرے مقابلے میں ہے اگر ان میں تڑ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سارے مل جائیں تو یہ ایک مکھی تو بنا دیں۔ ارے مکھی کسی پیر کی پلیٹ سے کھیر اٹھائے، حلوہ اٹھائے، یہ سارے پیر اور مولوی مل کر وہ ایک لقمہ اس کے منہ سے چھڑا کے تو دکھا دیں۔ اللہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو جھک رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے، جس کو حاجت روا سمجھا گیا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ تو ذرا عقیدے کا اظہار کرو، ہمارا رب کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، بچے دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ تو نبی جا پہلے میری محبت کا سپرٹ ان کے دلوں میں بھر، اور یہ میرے لیے تڑپیں، میرے لیے پھڑکیں، میرے لیے یہ کودیں، یہ میرے لیے میدان میں اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ایسا عاشق میرا دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ یہ پہلے مرتے اور لڑتے تھے اپنے لیے، لیکن یہ میرے لیے لڑنے والے بنے۔ ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ اس رب کے حق کے لیے۔ آج بیت اللہ میں 360 خدا تم نے رکھے ہیں، اصل خدا کو پہچانا کسی نے نہیں۔ تو اے نبی جا، تیرے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، یہ لاؤڈ سپیکر جس نے بنایا ہے مقصد کیا تھا کہ قریب کی آواز کو دور تک پہنچائے گا۔ ارے یہ گھڑی جس نے بنائی ہے مقصد کیا تھا کہ یہ وقت بتائے گی۔ ارے بلب جس نے بنایا ہے مقصد کیا تھا؟ اندھیرے میں روشنی فراہم کرے گا۔ ارے موبائل جس نے بنایا ہے مقصد کیا تھا کہ یہ قریب کی آواز کو، یہ میسج اور پیغام کو دور دراز تک پہنچا دے گا۔ ارے پھر اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیمرہ ہے مقصد کیا ہے کہ کسی بھی مجلس کی منظر کشی کیا ہے یہ اس کو اپنے اندر سمو لے گا اور بعد میں تمہیں وہی چیز پیش کر دے گا۔ تو یہ اینک ہے مقصد کیا ہے؟ نظر کی کمزوری کا ازالہ اس کے ذریعے ہوگا۔ تو جس نے سوئی بنائی ہے ایک مقصد کے تحت، ہوائی جہاز بنایا ہے ایک مقصد کے تحت، بحری جہاز بنایا ہے ایک مقصد کے تحت، اور پھر رب کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ جب کائنات میں بنانے والوں نے ایک سوئی بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی، تو جو کائنات کا امام ہے، کائنات میں میرا خلیفہ ہے، یہ کائنات میں جس کو میں نے عزت دی ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے، رشک ملکوت بنایا ہے، اوج ثریا پہ پہنچایا ہے، جس کو میں نے اپنا جانشین کہا ہے، جس کو بنانے کے بعد میں نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کی تخلیق کے مراحل ذکر کرنے کے بعد پارہ 18 میں میں نے کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جو کائنات کا مہمان خصوصی ہے، کائنات میں اصل ہے، کائنات کا امام ہے، کائنات کا رہبر ہے، میرا جانشین ہے، مخلوقات عالم کا سردار ہے، تم کیا سمجھتے ہو میں نے اس کو بغیر مقصد کے بنایا ہے؟ میں رب کیسے بے مقصد اتنی خوبصورت مخلوق بنا سکتا ہو؟ اس لیے میرا بھی کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نہ مکہ جانتا ہے، نہ مدینہ جانتا ہے، نہ طائف جانتا ہے، نہ عرب جانتا ہے، نہ عجم جانتا ہے، نہ بادشاہ جانتے ہیں، نہ علماء جانتے ہیں۔ ساری دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے ربیع الاول کے اندر، سوموار کے دن کے اندر۔ تو میرا نبی پوچھتا ہے، اعلان نبوت سے 6 مہینے پہلے غار میں جا کے مراقبہ کرتا ہے، سوچتا ہے، 6 مہینے سوچتا ہے، اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے محبوبہ لوگوں کو تو میں نے پیدا جس مقصد کے لیے کیا تھا
وہ مقصد تو یہ دنیا میں پورا نہیں کر رہے، غیروں کے آگے جھکتے ہیں، مجھے جھکنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے، اور آج بیت اللہ میں بھی میرا حق غیروں کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے تجھے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، اے ربا بتا مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ غار میں جبریل کو بھیجتا ہے، جا نبی کو کہہ دے تجھے حسین بنایا ہے، احسن بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، اجمل بنایا ہے، انک لعلی خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، قاب قوسین و ادنیٰ کا مرتبہ دیا ہے، ما ذاق البصر کی آنکھیں دی ہیں، علم نشرح کا سینہ دیا ہے، والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دی ہیں، لعمرک جیسی زندگی عطا کی ہے، لا اقسم بہذا البلد جیسا شہر عطا کیا ہے، میں نے ایک ایک چیز تجھے تن کے دی ہے، تیرے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو پھر میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ لوگ تجھے دیکھ کر مجھے پہچان جائے، تجھے سن کر میرے آگے جھک جائے۔ 40 سال سے تو خاموش ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، تو نے بڑا آرام کر لیا ہے، اب چادر کو اتار دے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، لوگوں کو بتا تمہارا رب کون ہے، لوگوں کو بتا تمہارا معبود کون ہے، لوگوں کو بتا تمہارا خالق کون ہے، لوگوں کو بتا تمہارا مختار کل کون ہے، لوگوں کو بتا قادر مطلق کون ہے، لوگوں کو بتا عالم الغیب کون ہے، لوگوں کو بتا بگڑی بنانے والا کون ہے۔ یہ سب کا حق دیتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے، تو مصطفیٰ کو پیدا جب کیا ہے تو آج صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے مقصد میلاد کو کھولا ہے اور کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو نبی نے بتایا ہے میری میلاد کا مقصد کائنات والوں کو ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ سجدہ صرف اور صرف کس کو ہو؟ اللہ۔ زور سے بولو۔ بکرا کس کے نام پہ ذبح ہو؟ دیگ کس کے نام پہ پکڑ جائے؟ چڑھاوا کس کے نام کا ہو؟ اس لیے آیا ہوں، مجھے اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ ان کو جا کر میرا تعارف کروا اور ان کو بتا جو محبت میری ہو وہ کسی کی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد تیرا حق ہے، لہٰذا اے مصطفیٰ میرے بعد تیری محبت سب کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اگر یہ محبتیں آ جائیں میں رب ان کو زمین سے اٹھا کے اپنے عرش تک پہنچا دوں گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہی بلال جو بتوں کے آگے جھکتا تھا، نبی سے ملا، نبی نے مقصد میلاد بتایا، اس نے مانا، اللہ کے آگے جھکا، مار کھائی، ایمان پکا، آزمائش میں کلیئر ہوا، رب نے زمین سے اٹھایا، اتنا اونچا کیا کہ نبی جب جاتے ہیں معراج کی رات جنت کا دیدار کرنے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، جبریل کو کہنے لگے کہ یہ جنت میں کون چلا گیا؟ مجھ سے تو رب کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی تو جنت میں جائے گا، پھر باقی کائنات جائے گی، تو یہ دیکھو مجھ سے پہلے کوئی چلا گیا۔ جبریل کہنے لگے کوئی بھی نہیں گیا۔ کہا جوتے کی آواز نہیں سنتا؟ کہا آقا یہ جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی غلامی کا کمال ہے۔ کالے رنگ کا بلال مکہ کی گلی میں چل رہا ہے، اس کی جوتی کی آواز اللہ کے عرش پہ آ رہی ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کو جانتا مانتا کوئی نہیں تھا، آج دیکھو بلال کو آسمانوں کے فرشتے بھی پہچان رہے ہیں۔ میں نے جو کہا تھا میرے نبی کے عشق میں ہر حد کراس کر جاؤ، میری محبت میں ہر سمندر کراس کر جاؤ، میں ایسا اٹھاؤں گا کہ فرشتے تمہاری نصرت کے لیے زمین پہ آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جب کہہ دو گے نا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جانا ہے، مشکل آئے تو بھاگنا نہیں، میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بچے کو بیمار کروں گا، کبھی بیوی کو کینسر کروں گا، کبھی تمہیں جیل میں ڈالوں گا، اس وقت پتا چلے گا کہ تم میرے ہو یا کسی اور کے ہو۔ آسانیوں میں تو ہر ایک کو پکار لیتے ہو، مشکل میں سمجھ آئے گی کہ تم جاتے کدھر ہو، اس لیے میں آزمائش ڈالوں گا، تو پھر استقامت دکھانی ہے۔ اے ربا جب ہم تیری محبت کا دعویٰ کر کے اس کو ثابت کر دیں تو پھر جب ہم دشمن کے نرغے میں گھر جائیں، ہم مشکلات میں پھنس جائیں، تو پھر تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، میں تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر دوں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ وہ زور سے بولو۔ اللہ سچا ہے یا جھوٹا؟ جب میرے نبی نے یہ پیغام سنایا، جنہوں نے براہ راست میرے نبی سے سنا اور مانا، ان مبارک ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ اب سنو، میں نے ابھی بتایا
کہ یہ لوگ نبی کے پیغام سے پہلے معاشرے میں بے حیثیت تھے، جاہل تھے، قاتل تھے، زانی تھے، شرابی تھے، سودی تھے، بے رحم تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفناتے، کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کرتے، علم کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، تعلیم کوئی نہیں، بڑے چھوٹے کا ادب شفقت کچھ بھی نہیں، لڑائی جھگڑے کے سوا کسی چیز کو سمجھتے نہیں، نہ کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، نہ دلیلوں کو سمجھتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی شریعت کو مانتے ہیں، کوئی منظم حکومت نہیں، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے، قبائلی نظام ہے، ہر وقت تلواریں ٹکراتی ہیں، بس یہی ان کی زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی گری ہوئی قوم جن کے بارے میں میرا رب قرآن میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے من قبل لفی ضلال مبین، آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا تھا، کوئی چیز قابل تعریف ہے ہی نہیں ہے تو تعریف کیسے کی جائے، یہ کھلی گمراہی میں تھے، ہر لحاظ سے ان کی معیشت بھی تباہ، ان کی معاشرت بھی تباہ، ان کا سماج بھی تباہ، ان کا عقیدہ بھی تباہ، ان کا اخلاق بھی تباہ، ان کی اجتماعی زندگی بھی تباہ، ارے ان میں کچھ بھی کمال نہیں تھا اس حوالے سے جس کو انسانیت کا کمال کہا جا سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، مسینہ بٹنگی کے مسلمانوں، ابٹاباد کے رہائشیوں، میری بات پہ ذرا غور کرنا، یہ کائنات میں سب سے نیچے چلے گئے تھے جو اللہ نے بڑے نبی کو ان میں بھیجا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ان میں جا کے کھڑا ہو اور یہ نسخہ ان پہ آزما، ان کو یہ پیغام دے، اور جب یہ اس پیغام کو مانیں گے پھر اس قوم کو ہم کیسے اٹھائیں گے یہ دنیا دیکھے گی، ان کو علم کیسے دیں گے یہ زمانہ دیکھے گا، ان کو فتح کیسے دیں گے یہ زمانہ دیکھے گا، ان کی بہادری کیسی ہوگی یہ تاریخ بتائے گی، ان کی سخاوت کیسی ہوگی یہ زمانہ بتائے گا، ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا یہ زمانہ خود بتائے گا۔ یہ سب سے نیچے چلے گئے ہیں، اس لیے جو سب سے نیچے چلے گئے ہیں ہم نے ان میں تجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اس پیغام کو اگر یہ قبول کر لے تو ہم ان کو سب سے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے جاہل بھی ہیں، جو پہلے جھوٹے بھی ہیں، جو پہلے شرابی بھی ہیں، جو پہلے سود خور بھی ہیں، جو پہلے ظالم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان کو سب کچھ تم کہہ سکتے ہو، لیکن جب کلمہ پڑا ہے نبی کے ساتھ جڑے ہیں، اب یہ صحابہ بن گئے ہیں، اب یہ قرآن سنتے ہیں ان کے دل میں ایمان اٹھتا ہے، ارے یہ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں برستی ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کو سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا، تو پیغام مصطفیٰ سنا ہے، اس کو مانا ہے، اور دن ہر دن نبی کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور نبی پھر ان پہ آزمائشیں ڈالتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے 13 سال گزر گئے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، یہ سرزمین ہموار نہیں ہوئی ہے، اور پھر یہی بدماش کھڑے ہو گئے جو مکہ کے بدماش اور ظالم تھے، 100 تلواریں لے کر مارنے کے لیے، اور اپنے گھر کے باہر ان صحابہ کو جنہوں نے محبت کا دم بھرا تھا، ان صحابہ کو جنہوں نے اللہ کی محبت سے وفا کا اعلان کیا تھا، آج نبی ان کو کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے اپنی محبت کو ثابت کرو، وہ وقت آ گیا ہے عشق مصطفیٰ کو ثابت کرو، وہ وقت آ گیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لہٰذا میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے، تم اپنی جائیدادیں چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، قبیلہ چھوڑ دو، کنبہ چھوڑ دو، بیویاں چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، بہنوں کو چھوڑو، بھائیوں کو چھوڑو، برادری کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑو، تجارت کو چھوڑو، اور نکلو میرے ساتھ۔ جانا کہاں ہے؟ ایک ایسے علاقے میں جہاں ہمارا گھر کوئی نہیں ہے، جہاں تجارت ہماری نہیں ہے، جہاں ہمارا مکان کوئی نہیں ہے، کھائیں گے کہاں یہ کچھ پتا نہیں ہے۔ ایک صحابی بھی نہیں کہتا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ ہم بنی بنائی دنیا چھوڑ دیں، لیکن جب نبی بولتا ہے صحابہ نکل پڑتے ہیں، نبی اعلان کرتا ہے صحابہ قربانیاں دے دیتے ہیں، نبی اعلان کرتا ہے صحابہ دیوانے ہو کر مدینہ چل پڑتے ہیں، سواری نہیں ہے تو پیدل چل پڑتے ہیں، نبی نکلتا ہے صحابہ ساتھ نکلتے ہیں، صحابیات ساتھ نکلتی ہیں، اور مدینہ میں جانے کے بعد نبی نے انصار کو بولا ہے ارے تم بھی قربانی دو گے، کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، میرے نبی ہونے کا تم نے بھی دم بھرا ہے، اس لیے آدھے مکان ان کو دو، آدھی جائیدادیں ان کو دو، آدھا بزنس ان کو دو، ان کو اپنے ساتھ شریک کرو۔ مہاجرین سے سارا کچھ چھڑا کر ان کو آزمایا ہے، انصار سے آدھا دلا کر ان کو آزمایا ہے، اور رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، محمد کے سارے صحابہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ یا رب آپ نے یہ کہا تھا
کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا، تو اٹھایا کیسے؟ ابھی تو سارا کچھ لے لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب دیکھنا، جب آزمائش پوری ہو گئی، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، وقت، علاقہ، قبیلہ، کنبہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب یہ مدینہ میں 1 سال گزرا، اگلا سال آیا، مکہ سے 1000 کافر ان کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ 313 نہتے ہیں، ان کے پاس 8 تلواریں ہیں، 6 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، باقیوں کے ہاتھ خالی ہیں، ڈنڈے سوٹے ہیں، آدھے آدھے کپڑے پہنے ہیں، پورے وجود پر کپڑے بھی نہیں ہیں، غربت کا یہ عالم ہے، اپنا گھر اور در بھی نہیں ہے اکثر کا، اور یہ میدان میں اترتے ہیں، اور مقابلے میں اب ساری رات نبی سجدے میں سر رکھ کے روتا ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، نبی ایک چھپر کے نیچے پوری رات روتے ہیں، کہتے ہیں ربا تو نے ایک معیار بنایا تھا، مجھے میسج دیا، میں نے ان کو سنایا تھا کہ اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دو، اللہ اور رسول کو نہ چھوڑنا، قبیلہ چھوڑو، انہوں نے چھوڑا ہے، باپ چھوڑا ہے، بیٹے چھوڑے ہیں، قبیلہ چھوڑا ہے، برادری چھوڑی ہے، علاقہ چھوڑا ہے، ایک ذات تھی وہ بھی آج میدان میں کھڑے ہیں اپنی گردنیں کٹانے کے لیے۔ اب اگر تیری مدد نہ آئی لوگ کہیں گے خدا کمزور ہے، اب اگر ان کی نصرت نہ ہوئی لوگ کہیں گے خدا جھوٹا ہے۔ آج تیرا اور ان جھوٹے خداؤں کا مقابلہ ہے، میرے کہنے پر تو سب کچھ کر دیا ہے ربا، انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ آج میں روتا ہوں، اگر یہ مار دیے گئے تو مشرک خوش ہوگا، یہ قتل کر دیے گئے بت پرست خوش ہوں گے، تو پھر سچے خدا کی توحید داؤ پہ لگ جائے گی۔ اس لیے اعلان کیا ہے اگر یہ مر گئے اور کٹ گئے قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ارے میرا نبی رو رہا ہے، صحابہ نے صفیں لگائی ہیں، مقابلے میں 1000 کافر ہیں، یہ 313 ہیں، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں، 3 کافر ایک مسلمان کے مقابلے میں ہیں، اور تینوں مسلح ہیں نہتے کے مقابلے میں۔ اور عقل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، تجربہ یہ کہتا ہے، مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ 3 مسلح لوگ ہوں اور ایک نہتا ہو تو وہ تینوں ایک کو پکڑے 1 منٹ میں اس کو مار دیں گے۔ عقل کہتی ہے 5 منٹ بعد صحابہ کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، ان کا نبی اس دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن رب نے کہا تھا تم ایمان والے ہوئے میں تمہیں غالب کروں گا۔ آج پتا چلے گا سچے خدا کا کہ جھوٹے کدھر ہیں، سچا کدھر ہے۔ اس لیے نبی اللہ کے آگے جھکا ہے کہ یہ سبق تو میں نے پڑھایا تھا، 360 کے در سے اٹھا کر تیرے در پہ پہنچایا تھا کہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہے، جو تو چاہے وہ ہوتا ہے۔ ان کا تو عقیدہ بن گیا ہے اور یہ مجھ پر اعتماد کر چکے ہیں، ربا کیا کرے گا؟ ارے اس وقت جبریل آتا ہے، اللہ کہتے ہیں جاؤ جا کر میرے نبی کو بتاؤ آج صحابہ کو فتح دوں گا، اور 1000 فرشتہ آج صبح ان کی مدد کے لیے میں آسمانوں سے اتارنے لگا ہوں۔ جنگ ہوتی ہے، پہلا معرکہ ہے، 70 سردار کافروں کے قتل، 70 گرفتار، باقی میدان سے بھاگے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ اللہ کہتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے محبت کرو گے؟ بولو یہی میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے کہ کس کے آگے جھکنا ہے، کس سے مانگنا ہے۔ 5 مرتبہ آواز دیتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ گے؟ بولو صحابہ نے تو نماز کبھی چھوڑی نہیں، جہاد بھی نہیں چھوڑا، جان سے گریز نہیں کیا، اولاد قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور کیسا کیا ہے؟ توجہ، میدان بدر میں کھڑے ہیں، رسول کے ایک صحابی ابو عبیدہ ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، مقابلے میں ابو جہل کا لشکر ہے، اس لشکر میں ان کا والد ہے غیر مسلم، تلوار اٹھا کر حضور کے مقابلے میں آیا، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، امتحان ہے کہ باپ آگے ہے یا مصطفیٰ آگے ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا تھا کہ آزمائیں گے، آخر جب لڑائی ہوتی ہے ان کا باپ، ان کا سگا باپ، بیٹا بڑا تابعدار تھا اپنے باپ کا، لیکن آج باپ کی محبت اور مصطفیٰ کی محبت مقابلے میں آ گئی۔ آج پتا چلے گا کہ صحابی کا مرتبہ کیا ہے۔ ابو عبیدہ کا والد سامنے آیا، انہوں نے باپ سمجھ کے نہیں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے ان کے سر پہ یوں تلوار ماری اور 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا۔ کسی نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ کہا دنیا کو بتا رہا ہوں کہ باپ چھوڑا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں میدان بدر میں، جی ہاں کلمہ پڑھے، نبی سے عہد کر کے مکہ سے چلے تھے کہ ہر چیز قربان کروں گا، جناب کی محبت پہ کوئی میں حرف نہیں آنے دوں گا، آپ حکم کریں گے تو اپنی برادری کو بھی اڑا کے رکھ دوں گا۔ تو پھر جناب عمر آئیے پھر میدان میں، کل دنیا کہے گی عمر منافق تھا، اپنے اخلاص کو ثابت کرنا ہے۔ آج عمر آئے ہیں، مقابلے میں ابو جہل اینڈ کمپنی ہے اور اس میں ان کا سگا ماموں عاص بن ہشام کھڑا ہے اور وہ نبی کے مقابلے میں ہے، اور لڑائی ہوتے ہوتے جناب
عمر کے مقابلے میں سگا ماموں آتا ہے. حضرت عمر لمبے قد کے تھے, بڑے جری بہادر پھرتیلے تھے اور جنگجو آدمی تھے اور بڑے حاضر دماغ اور بڑے چہرہ شناس تھے. حضرت عمر نے یکدم فضا تلوار میں ایسی لہرائی کہ ماموں کی گردن کاٹ کر کھوپڑی فضا میں اڑا دی. اور کسی نے کہا عمر اپنی ماں کے بھائی کو قتل کر دیا. کہا ہاں, ان کو قتل کر کے میں آنے والی دنیا کو بتا رہا ہوں کہ عمر کا یہ فیصلہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ماں کے بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے, محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جناب صدیق اکبر ہیں, ان کے والد فتح مکہ کے موقع میں مسلمان ہوئے. پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے, ان کے والد ابو قحافہ نبی کے مقابلے میں تھے, نبی کے دشمن تھے, اس لیے کہ غیر مسلم تھے. ایک موقع پر انہوں نے اچانک اپنے گھر میں اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے, گستاخی کر دی. حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مار دیا. میرے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کی گستاخی کی ہے اور میں نے تھپڑ مار دیا ہے, مجھ سے برداشت نہیں. نبی نے فرمایا آئندہ یوں نہ کرنا کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بھی ادبی کرتے ہیں, اس کا میسج غلط جائے گا. لیکن صدیق نے تو اپنے ایمان کو ثابت کر دیا ہے کہ میں باپ کو بھی وہ حیثیت نہیں دیتا جو محمد مصطفیٰ کو دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بھاگ کے آئے, یا رسول اللہ آخری 4 سالوں میں مسلمان ہوا, پہلے تو آپ کا مخالف تھا, میں آپ کا دیوانہ ہوں, آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, لیکن میری ماں مسلمان نہیں ہے. اب ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے, کوئی بھی بیٹا ہے ماں تو اس پہ فدا ہے, بیٹا ماں پہ بھی فدا ہوتا ہے. اور وہ ماں دن رات رسول کائنات کے بارے میں غلط باتیں کرتی تھی. ابو ہریرہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ادھر نبی کہتے ہیں ماں کی عزت کرنی ہے اور ادھر ماں میرے نبی کے خلاف بولتی ہے, تو میرا ایمان برداشت نہیں کر رہا. ابو ہریرہ بھاگ کر دربار نبوت میں آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے اپنی ماں کی گردن اڑا دوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کی گستاخی کرتی ہے. کہا ابو ہریرہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, گردن کیوں اڑاتے ہو؟ جس رب نے تجھے ہدایت دی اگر میں دعا کر دوں شاید تیری ماں کو بھی وہ ہدایت دے دے. کہا پھر دیر نہ کریں, ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, ایک گھر میں عاشق مصطفیٰ اور دشمن مصطفیٰ کیسے چلیں گے؟ اس لیے برداشت نہیں ہو رہا, میں اپنی ماں کو قربان کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبت پر. مصطفیٰ نے کہا ایسے نہیں, مجھے رحمت للعالمین بنایا گیا ہے, اس لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر. ابو ہریرہ بھاگ پڑتے ہیں اور گلی میں کسی نے دیکھا, وہ آہستہ چلنے والے اتنا تیز بھاگتے ہو, آگے کوئی لڑائی ہو گئی یا آگ لگ گئی ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا, ہٹ جاؤ, میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالنا. ارے جاتے کہاں ہو؟ کہا جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا محمد مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, من دق الباب, اور کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا آنا ابو ہریرہ, آپ کا لخت جگر ہوں. ماں نے کہا صبر کرو, اور تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے. دروازے کو اندر سے کنڈی ہے, معلوم ہوتا ہے جیسے ماں غسل کر رہی ہے اور پانی نالی کے نیچے سے یوں باہر آ رہا ہے. کچھ دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا, کدھر چلے گئے تھے؟ کہا میں اپنے نبی کے پاس. کہا چلو مجھے بھی لے چلو, کلمہ پڑھ کے محمد کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں. تو بھائی یہ تھا میرے نبی کا میسج, اور صحابہ کے بارے میں رب کا فیصلہ. آخری بات, قرآن پاک سچا یا جھوٹا؟ جن کا عقیدہ ہے صرف وہ بولے. پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں, علماء موجود ہیں قرہ. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, میں کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا, میں اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. اللہ کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے نبی کے میسج کو تسلیم کیا ہے, نبی کے میسج کو مانا ہے, اور پھر اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے ہیں. اور یہ اتنے کمال کے ایمان والے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل جو بھی آئے یہ اس سے محبت بالکل نہیں کرتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو, وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو, وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, یا ان کا قبیلہ کنبئی کیوں نہ ہو. یہ وہ ایمان والے ہیں جو ہر چیز کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا چکے ہیں. اللہ اور رسول کے مقابلے میں باپ دادا آئے, بیٹے بیٹیاں آ جائیں, بیویاں آ جائیں, قبیلہ آ جائے, یہ بالکل ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. یہ ایسے ایمان والے لوگ ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ عظیم لوگ
لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو کل نیچے گر گئے تھے, آج ان کو ایسا اٹھایا ہے, ایمان ان کے دلوں میں لکھا ہے, اور جبریل کو ان کی مدد کے لیے زمین پہ میں بھیجتا رہتا ہوں کہ جاؤ صحابہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا, اور فرشتے ان کی مدد کے لیے زمین پہ آ رہے ہیں ہر میدان میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور عزیزو آگے پھر اعلان کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو جن کو صحابہ کہتے ہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا, تجری من تحتی الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رکھوں گا, کبھی جنت سے نکالوں گا نہیں. اور آگے اعلان کیا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے اور یہ سارے اللہ سے بھی خوش ہو چکے ہیں. اولئک حزب اللہ, اور فرمایا ان کا مرتبہ یہ ہے, اللہ خود بتا رہا ہے, تم سن لو کہ یہ صحابہ سارے کے سارے اللہ کی فوج میں آ چکے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اللہ کہتا ہے کان کھول کے سن لو, اللہ کا لشکر کبھی ناکام نہیں ہوتا, ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے. آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کیسے ان کے ساتھ تھا. امیر المومنین جناب عمر کا دور ہے, 15 ہجری ہے, یرموک کا میدان ہے, شام کے محاذ سے نکل کر صحابہ آگے پہنچے, اور جبلہ بن ایم غسانی غیر مسلم 60,000 کا لشکر لا کر صحابہ کے مقابلے میں ان کو اس میدان سے ختم کرنا چاہتا ہے. اور ادھر کمانڈر ان چیف آف آرمی سٹاف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, جنہوں نے بدر میں اپنے باپ کا قتل کیا ہے نبی کی اور خدا کی محبت میں. ایسا ایمان ہے امیر المومنین عمر نے تمام اسلامی افواج کا فل سربراہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنایا ہوا تھا. ابو عبیدہ بن الجراح موجود ہیں, ابو سفیان ہیں, خالد بن ولید ہیں, زرار بن ازور ہیں, اور یہ بڑے بڑے صحابہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں. خلاصہ یہ نکلا این اس پوزیشن میں, توجہ این اس پوزیشن میں جب ان کو پتا چلا 60,000 رومی غیر مسلم مسلح ہو کر میدان میں پہنچ آئے ہیں, اب ان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. 60,000 کا لشکر ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں خالد بن ولید کیا پروگرام ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں میدان میں اترنے کو تیار ہوں, اور میرے ساتھ ایک لشکر آ جائے اور میں ان کا کچومر نکال دوں گا. حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کتنے سپاہی دے دوں؟ انہوں نے کہا 30 صحابہ اکرام دے دوں. کتنے؟ 30, صرف 30. ایک صحابی بولا, اس نے کہا اتنی خوش فہمی میں ہو, 60,000 کا لشکر اور 30 بندے ان کے مقابلے میں, کچھ تو خدا کا خوف کرو. حضرت ابو سفیان کہنے لگے خالد یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, میدان میں کچھ تو نظر آئے ہمارا مجمع, تو کچھ زیادہ ہونے چاہیے. انہوں نے کہا آپ بتائیں کتنے ہوں؟ انہوں نے کہا 60 ہونے چاہیے. کتنے ہو؟ 60,000 کے مقابلے میں کتنے صحابہ ہیں؟ اب حضرت خالد بن ولید یا حضرت ابو عبیدہ نے ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا یہ جو 60 لوگ ہوں گے یہ ایسے نہیں کہ جن کو شامل کر لیا جائے, پہلی شرط یہ ہے یہ 60 کے 60 محمد عربی کے صحابہ ہوں گے. وہ زور سے کہو, اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کس نے لکھا ہے؟ بولو. ان سے راضی ہونے کا اعلان کون کر چکا ہے؟ اور وہ کس کا لشکر ہے؟ غیر صحابہ تو اللہ کا لشکر نہیں, وہ اللہ کا لشکر ہے. کہا اللہ کا لشکر ہوگا صرف صحابہ ہوں گے, غیر صحابی نہیں ہوگا. اور پھر وہ کہنے لگے ان کو چنوں گا میں, اس لیے کہ میں ان چہروں کو جانتا ہوں صحابہ میں کہ آج بھی جن کے چہرے دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر وہ میدان میں اترے اللہ عرش کے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑا کر دے گا. 60 صحابہ کرام میدان میں گئے, ابو عبیدہ انتظار میں اور باقی صحابہ انتظار میں تھے, باقی ہزاروں کا لشکر پیچھے چھوڑ دیا کہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, ہم ان کو مروانا نہیں چاہتے, اتنے زیادہ کافر ہیں تو ہم ایک لمحے میں ان کو اڑا دیں گے, بس صرف 60 مسلمان آ جائیں. خالد بن ولید سالار لشکر ہیں, میدان میں اترے, لڑائی ہوئی, اتنی سخت لڑائی, اتنی سخت لڑائی, اتنی سخت لڑائی کہ حضرت خالد بن ولید اور ان صحابہ نے 5,000 کافروں کو قتل کر دیا. کتنے بندے مار دیے اور خود کتنے؟ 60. اور صحابہ کرام 10 شہید ہوئے, 5 لاپتہ ہو گئے, ان کو بھی بعد میں چھڑا لیا. صرف 10 صحابہ شہید ہوئے, 5,000 کافر قتل ہوا, اور میدان میں اللہ نے صحابہ کو فتح عظیم عطا فرمایا. یہ 15 ہجری یرموک کے میدان میں جناب عمر کے دور میں. دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. اللہ نے کہا تھا میں تمہیں اٹھاؤں گا اگر تم میرے بن جاؤ. تو صحابہ پھر 15-20 سال میں حضور کی زندگی
یعنی ہجرت کے بعد 15 سے 16 17 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ بن گئے. روم کو توڑ دیا، مصر چھین لیا، الجزیرہ چھینا، مراکش چھینا اور تیونس چھینا، پھر لیبیا، عراق، بصرہ، پھر افریقہ، ہند اور سندھ. عثمان غنی کے دور میں افغانستان میں صحابہ کے لشکر پہنچے، چائنا کے بارڈر کو کراس کیا. پشاور میں 5 صحابہ کی قبریں ہیں، بلوچستان میں صحابہ کی قبریں ہیں. حضرت معاذ جونی کی سندھ میں قبر موجود ہے. انڈونیشیا کے جزیروں میں پہنچے، ملائیشیا کے ملکوں میں پہنچ گئے، اور پھر یہ افریقہ کے جنگلوں کو کراس کر گئے، یہ بحرین کے سمندروں کو کراس کر گئے. یہ صحابہ دنیا کے کئی بر اعظموں پہ چھا گئے، اور 50 سال کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ پہ اللہ نے صحابہ کو حکومت عطا فرما دی. تو سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ تو ان کو اوپر اٹھانے والا کون تھا؟ وہ پیغام اور میسج جو میرے نبی نے سنایا وہ کس کا تھا؟ سنایا میرے نبی نے ہے، مانا صحابہ نے ہے. رب نے اپنا وعدہ پورا کر کے صحابہ کو عزت دی یا نہیں دی؟ کامیابی دی یا نہیں دی؟ تو میسج آج بھی وہی ہے، قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے. مسئلہ ہمارے اندر ہے. آج وعدہ کرو اپنے رب سے سچی محبت کرو گے، اپنے نبی سے عشق کرو گے، سنت کو رسم و رواج پر اہمیت دو گے، اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ گے، اور جب بھی اذان ہوگی 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھو گے. انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ. اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر موہ انسانی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. معززین علماء کرام، حاضرین محفل، دور دراز سے آنے والے بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. ٹائم کافی گزر چکا ہے، کیونکہ جب 12 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو سب کو کھانے کی طلب ہو جاتی ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. اس لیے آپ حضرات نے بہت اچھے بیانات سنے، علماء کرام بڑے دور دراز سے تشریف لائے، بڑی اچھی اچھی تقاریر کی انہوں نے. اب جو ہمارا کام ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اتنے اچھے اچھے علماء کرام، خوبصورت خوب سیرت شکلوں والے، صورتوں والے، سیرتوں والے آپ کے سامنے انہوں نے بیانات فرمائے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میلاد کو بیان کیا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں. اور دوسری بات یہ کہ مولانا حافظ رضوان صاحب نے اس جلسے کو ترتیب دیا ہے، تو یہ تھوڑے جیسے لوگ ہیں. انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے وہ محنت کرتے رہے تو آئندہ سالوں میں جو سامنے یہ ڈوگے نظر آتے ہیں نا خالی،
ان سب میں لوگ ہوں گے یہاں جلسہ سننے والے. انشاءاللہ ترقی ہوگی. ابتدائی کام انہوں نے شروع کیا ہے بڑی مشکلات کے اندر. اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران کرے. اور یہ جو مسجد تو ابھی نہیں بنائی، انہوں نے مدرسہ بنایا ہے، اس کو اللہ کامیابی عطا کرے. یہاں مسجد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کی اعلیٰ طریقے سے تربیت و تعلیم ہو. اس لیے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے. آپ رات دور دراز سے تشریف لائے. میں آپ کا ٹائم تو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے صدر بنایا گیا تھا. ویسے بھی تنظیم کا میں سرپرست ہوں، کیونکہ جو صدر ہوتا ہے وہ کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے. پاکستان کے قانون میں بھی یہ لکھا ہے کہ ملک کا صدر 40 سال سے اوپر عمر کا ہوگا. وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں ہے. دوسری بات کہ جو صدر ہوتا ہے وہ کوئی برائے نام شخص ہوتا ہے، لیکن پاور اس کے پاس پھر بھی ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں بالکل بیکار ہے، کیونکہ وہ اسمبلیوں کو فوراً توڑ سکتا ہے. ٹھیک قانون میرے حال میں انہوں نے تبدیل کر دیا، لیکن پہلے یہی تھا کہ صدر جو ہوتا تھا وہ قومی اسمبلی کو سارے وزیروں سب کو وہ فوراً اسمبلی توڑ سکتا تھا، فارغ کر سکتا تھا. اس کے علاوہ صدر کا ایک کام اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قانون پر دستخط نہیں کرے گا، کوئی قانون قومی اسمبلی میں یا سینٹ سے پاس نہیں ہوگا جب تک صدر دستخط نہیں کرے گا. اس لیے ہمارے آباء و اجداد، اس میں اپنی بات کرتا ہوں اور علماء کرام کے بھی، کہ 300 سال پہلے یہاں تشریف لائے. دہلی جامع مسجد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. مدرسہ مزار العلوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کی. دیوبند کے اندر تعلیم حاصل کی. اور ہمارے بزرگ آج سے 300 سال پہلے اس علاقے میں تشریف لائے. ایبٹ آباد کے اندر جتنے مدارس ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ہیں. پنڈی کے اندر مدارس ہیں، مظفر آباد میں ہیں. جتنے علماء کرام ہیں سارے ہماری برادری کے ہیں. اور اس کام کو اس علاقے کے اندر جو فروغ دینے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے میرے دادا کے دادا یہاں تشریف لائے. کٹلیاں کے مقام پر ان کا مزار ہے. وہاں بھی جلسہ ہوا تھا پچھلے ہفتے. آپ سب رات وہاں بھی موجود تھے، بہت سے علماء کرام. تو یہ کام جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے جب شروع کیا تو اس وقت یہاں پر آج سے 300 سال پہلے اتنی لوگوں کو واقفیت دین کے بارے میں نہیں تھی. لوگوں نے اس کو قبول کیا، ان کی باتوں کو، اور علم حاصل کیا. ان سے مدارس کے اندر گئے، قرآن سیکھا، علم سیکھا، توحید سیکھی، رسالت سیکھی. اور ہماری برادری کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ کوئی شخص مشرک، بت پرست یا بدعتی نہیں ہوا ہے. سارے لوگ جو ہیں حقیقت والے دین پر چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے. جناب حضرت صاحب نے کتنی اعلیٰ باتیں بیان کی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب لوگ آپ کے مخالف تھے. آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے. 1400 سال گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے. دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی تعداد میں ہیں. اور یہ جو پاکستان ہے یہ ہندوستان تھا. اس میں بھی سکھ رہتے تھے، ہندو رہتے تھے، اور بنی اسرائیل کے یہودی لوگ تھے. اور یہ ایک ساتھ ہندوستان ہے، یہ سارا ہندوؤں کا تھا. لیکن وہاں بھی کوئی تقریباً 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان موجود نہ ہوں. انشاءاللہ ساری دنیا پر ایک دن اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا. یہ غالب ہونے والا دین ہے. تو محترم بزرگوں، اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں لوگ تھوڑے آئے ہیں، تھوڑے ہیں. اس کا کوئی، یہ تھوڑے لوگ بھی جو ہیں یہ سفیر ہیں. یہ جا کر لوگوں کو یہ جو باتیں سنی ہیں بتائیں گے. انشاءاللہ باقی لوگ بھی ان باتوں کو سنیں گے، آئیں گے، عمل کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. یہ علماء کرام جو دور دراز تشریف لائے، اللہ ان کا آنا یہاں پر بیانات کرنے قبول و منظور فرمائے. دعا فرمائے آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ